السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے صدقۃ الفطر اور روزوں کا جو فدیہ ہوتا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو اس کے بہت سے سوال ہیں کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے اور روزوں کا فدیہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، اور دوسرا یہ کب دینا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا جی کافی سوال ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آج جو ہے نا آپ کو ایک طرف سے لے کے سب جو کمپلیٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے۔ دیکھیں، ہم سب سے پہلے بات کریں گے صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، مطلب کون لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صدقۃ الفطر ہر جو بندہ روزے رکھتا ہے جو بندہ، وہ بندہ دے غریبوں کو، ٹھیک ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، ان لوگوں کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ کتنا دینا ہے۔ تو اس کی اقسام ہے، آپ مال کے لحاظ سے جتنی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ اس لحاظ سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گندم کے لحاظ سے دینا چاہیں گے تو یہ 250 روپے بنے گا، ٹھیک ہے، 250 روپے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں تو آپ جو کے لحاظ سے دے سکتے ہیں، جو 3.5 کلو، ٹھیک ہے، اس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ 525 روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں تو آپ 3.5 کلو کھجور کی قیمت 1750 روپے، 3.5 کلو کھجور کی قیمت 1750 روپے، یہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس سے آگے کشمش، اس کی قیمت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت بھی 3.5 کلو کی ہونی چاہیے، وہ ہے 3150 روپے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کب ادا کرنا ہے، یہ آپ رمضان المبارک میں بھی دے سکتے ہیں، اور زیادہ جو مستحب ہے یا افضل عمل ہے وہ یہ ہے کہ عید والے دن، عید پڑھنے سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو، جو اس کا حقدار ہے، اس کو ادا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں روزوں کے فدیے کی طرف کہ روزوں کا فدیہ کتنا ہے۔ جو بندہ روزے نہیں رکھتا تو وہ کتنا فدیہ دے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ کن لوگوں کو روزوں کا فدیہ دینا چاہیے، کن لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہمارے اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان ہے بندہ، بالکل جوان ہے یا جوان نہیں بھی ہے، اس کے اندر حیثیت ہے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ روزے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دیتا ہے۔ دیکھیں بھائی، جو بندہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن وہ پھر بھی نہیں رکھ رہا، اس کے بعد اس کا فدیہ ادا کر دیتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بھائی، آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ آپ کے جو روزے رہتے ہیں آپ وہ عید کے بعد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فرض ہے، اس کی قضا لازمی ہے۔ یہاں پر تو ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب روزوں کا فدیہ ہوتا کن کے لیے؟ دیکھیں، ایسے لوگ، ایسا کوئی بیمار بندہ ہو جس کو یہ ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو میں مر جاؤں گا، میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، تو وہ بندہ روزے چھوڑ بھی سکتا ہے اور روزوں کا فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی ایسا بوڑھا بندہ، ایسا بزرگ بندہ کہ جس کو یہ ہو کہ اگر وہ روزے رکھے گا اور بھی زیادہ آگے کے آگے کمزور ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے، یا اور بھی زیادہ وہ کمزور ہو سکتا ہے، تو وہ بندہ بھی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس سوال کے جواب کا تو پتہ چل گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ روزوں کا فدیہ ادا کتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ روزوں کا فدیہ اتنا ہی ادا کرنا ہے جیسا کہ ہم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں بھی بات کی کہ گندم بھی دے سکتے ہیں آپ، جو کی قیمت، کشمش کی قیمت اور کھجور کی قیمت، آپ ان چاروں کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے صاحب حیثیت ہیں آپ اس حساب سے ان کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اب کتنی قیمت؟ اگر صدقۃ الفطر، گندم کا صدقۃ الفطر 250 روپے ہے، آپ 250 روپے کو 30 کے ساتھ ضرب دے لیں اور جتنے پیسے بنیں گے آپ وہ ادا کریں۔